السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد عبداللہ اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، عمران خان صاحب کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور کل اس سماعت میں ان کی جو رہائی تھی اس کے بارے میں فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور آج فیصلہ سنا دیا گیا اور عمران خان کو فوری طور پہ ان کی سزا معطل کر کے رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ جیسے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے تو تمام پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں اور ان کے جو بھی ممبرز ہیں، انہوں نے پہلے خوشی کا یا جشن کا اظہار کیا۔ پورے سوشل میڈیا پہ خوشی منائی گئی، لوگوں نے شکر ادا کیا کہ چلو خان صاحب کو ایک ایسے کیس میں جس میں ان کو بے گناہ طور پہ کہا جا رہا تھا کہ گرفتار کیا گیا تھا، اور جج ہمایوں دلاور کا جو فیصلہ تھا وہ پہلے سے ہی سب کو پتا تھا کہ ایک معتصبانہ سے فیصلہ ہے اور ایک بڑا جلد بازی میں لیا گیا فیصلہ ہے، جس میں بہت سارے قانونی جو لوپ ہولز ہیں ان کو چھوڑا گیا، کانسٹیٹیوشنلی بھی قانونی طور پہ، اور بہت ساری اخلاقی چیزیں ایسی تھیں جو کہ اس کیس میں نہیں ہونی چاہیے تھیں لیکن ہوئی۔ فار ایگزامپل اس میں عمران خان صاحب سے جو گواہوں کا حق ہے اس کو چھینا گیا، یعنی آپ ایک قانون میں کسی بھی شخص سے گواہوں کا جو اس کا حق ہے وہ نہیں چھین سکتے، وہ اپنے گواہ پیش کر کے ہی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں، بے قصور ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن جسٹس یا جج ہمایوں دلاور کے جو سیشن کورٹ میں وہ جو سماعت ہوئی تھی اس میں انہوں نے جلد بازی کی وجہ سے ایک ہی مہینے کے اندر اس توشہ خانہ کیس کو ختم کرنے کی جو ان کی جلد بازی تھی اس میں وہ جو ان کا حق تھا اس کو چھین لیا تھا۔ سیکنڈلی پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی اپیل دائر کی گئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو رہا کرنے کا آج حکم دیا۔ لیکن جیسے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا تو ساتھ ہی ساتھ ان کو ایف آئی اے کی طرف سے جو ان پہ کیس ہے سائفر لیک کرنے والا جو کیس بنایا گیا، سائفر لیک آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں 2022 میں 9 اپریل کو جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جلسے میں کھڑے ہو کر ایک خط لہرایا تھا کہ یہ وہ لیٹر ہے جس کو جو امریکہ کی طرف سے آیا، جس کو بعد میں سائفر کا نام دیا گیا۔ نہیں، سائفر جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں دو ملکوں کے درمیان، تو وہ جو اگر کوئی ڈپلومیٹک میٹنگ ہوتی ہے اور جو وہ منٹس اس کے کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، یا جو ان کے آپس میں جو ریٹن ڈاکومنٹس ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، جو ان کے خطوط سمجھے جاتے ہیں یا ان کے جو آپس میں بات چیت ہوتی ہے، وہ سائفر کے طور پر ہوتی ہے۔ سائفر اس وجہ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہر ملک کا ایک ڈپلومیٹک کوڈ ہوتا ہے جو کہ وہ اس کو یوز کرتے ہیں اپنے جو بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کو سیل کرنے کے لیے، یا اس میں یوز کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا سائفر لیک ہو جائے یا چوری ہو جائے یا کسی کو اور کو مل جائے تو وہ آپ کے جو کوڈ ہے وہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کی ای میل کا کوڈ کسی اور کو مل جائے اور وہ آپ کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں، جتنی بھی آپ کی پرسنل ایکٹیویٹیز ہیں، اس کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں۔ تو عمران خان کے اوپر یہ کیس بنایا گیا کہ جو سائفر تھا جو امریکہ سے آیا تھا پاکستان کی طرف، جو اس وقت عمران خان صاحب کے پاس تھا، وہ اب نہیں ہے، وہ گم ہو چکا ہے، اور کئی دفعہ اس بات کو عدالتوں میں بھی کاؤنٹ کیا گیا کہ ان کو بلایا جائے، اس کیس کو دائر کیا گیا تھا کہ سائفر کو منگوائیں اور اس کی عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا کہ جوڈیشل انویسٹیگیشن کی جائے، لیکن وہ نہیں ہوئی۔ خیر کیس یہ تھا، سائفر کا یہ کیس ہے کہ وہ کیس لیک کرنے یا وہ سائفر لیک کرنے یا چوری کرنے کے الزام میں کچھ لوگوں پر، جن میں شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب سر فہرست ہیں، ان پر یہ کیس بنایا گیا کہ انہوں نے اس سائفر کو لیک کیا ہے، یا جو سیکرٹ ایکٹس ہیں پاکستان میں ایک سیکرٹ ایکٹ کا ایکٹ بھی ہے، قانون بھی ہے کہ آپ کے پاس جو اسٹیٹ سیکرٹس آتے ہیں آپ ان کو لیک نہیں کر سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے۔ آپ ایز اے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا آرمی چیف یا اور کسی بھی اس طرح کے اگر عہدے پر ہوتے ہیں جہاں پر آپ کے پاس اسٹیٹ سیکرٹس آ سکتے ہیں، تو ان کو سیکیور رکھنا، ان کو رکھنا اپنے پاس، ان کو سیکیور کرنا ایز اے راز کے طور پہ، سیکرٹ کے طور پہ ان کو رکھنا بھی آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور آپ اس کو لیک نہیں کر سکتے۔ تو عمران خان پہ یہ کیس بنایا گیا ہے کہ انہوں نے جو ڈاکومنٹ تھا، جو سائفر تھا، اس کو لیک کیا یا اس کو کہیں چوری کیا، یا وہ اب نہیں مل رہا، یا پاکستانی اسٹیٹ کے پاس، حکومت کے پاس اگر وہ نہیں ہے تو وہ کہاں چلا گیا یا وہ کہاں ہے۔ اس کیس میں اٹک جیل کے اندر ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو عمران خان صاحب اب ایک کیس میں رہائی ملنے کے بعد، ایک کیس میں سزا معطلی کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار ہو گئے ہیں، اور یہ گرفتاری آج ہی ڈال دی گئی ہے، اور میجسٹریٹ کی طرف سے اٹک جیل حکام کو، اٹک جیل سپرنٹینڈنٹ کو یہ ایک مراسلہ یا خط یا آرڈر بھی جاری کیا جا چکا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ایکیوزڈ عمران احمد خان نہازی ہیں ان کو اسی کیس میں دوبارہ گرفتار کیا جائے، اور ساتھ ہی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں ہی رکھا جائے، وہ جیل میں ہی رہیں گے، اور ان کو ریلیز کرنے کا کسی قسم کا کوئی آرڈر نہیں ہے۔ اب کل یعنی کہ 30 اگست کو عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے گا دوبارہ جوڈیشل ریمانڈ کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے ایک قیدی یا کوئی بھی شخص جس کو گرفتار کیا جائے، اگر اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ کسی بھی ادارے کے حوالے کرنا ہو تو اس کے لیے ان کو سب سے پہلے کورٹ میں پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، کورٹ میں پروڈیوس کرنا ہوتا ہے کہ وہ کورٹ میں آئیں، جج صاحب کے سامنے پیش ہوں، اور پھر جج صاحب
ان کے اپنے اور دوسرے مخالف وکیلوں کے دلائل سننے کے بعد اس چیز پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا ان کو ضمانت دی جائے گی یا ان کو جوڈیشل کیا جائے گا یا جو فزیکل جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے وہ دیا جائے گا۔ تو کل 30 تاریخ کو عمران خان صاحب کو دوبارہ بلایا گیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر اس کیس میں عمران خان صاحب کو اس کیس میں بھی یعنی سیفر والے معاملے میں بھی اگر عمران خان کو رہائی مل جاتی ہے تو ان کو کسی اور کیس میں جیسے القادر ٹرسٹ کا کیس ہے یا ساتھ ہی 190 ملین پاؤنڈ کا بھی کیس ہے اور بہت سارے کیسز ایسے ہیں، تقریباً 15 کے قریب کیسز ایسے ہیں جن میں عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں وہ خارج ہو چکی ہیں۔ یعنی ضمانتیں خارج کرنے کی ایک طرح سے آپ اگر دیکھیں تو بنتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ضمانت اس صورت میں خارج ہوتی ہے جب آپ کا ملزم آپ کے سامنے پیش نہ ہو رہا، جب ایک شخص آپ کے آلریڈی ہی ایک اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے، حکومت کی جیل میں ہے، تو وہ اس کو حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کو ہر اس عدالت کے سامنے پیش کرے جہاں پر اس کا کیس لگا ہوا ہے۔ لیکن خان صاحب کی کیونکہ کیسز بہت ساری جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں اور حکومت اس کو اس خوف سے یا اس وجہ سے پیش نہیں کرتی کہ اگر وہ جائیں گے ان کو پیش کیا جائے گا عدالتوں میں تو ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی بن جاتی ہے۔ لوگ عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ آتے ہیں، وہ وہاں پر بیٹھتے ہیں، وہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے ساتھ گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں، پورا ریلی سے یہ جلوس سا بن جاتا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ٹریول کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کہ وہ عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہو سکی کیونکہ آبویسلی وہ تو اٹک جیل کی بیرک نمبر 3 میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قیدی نمبر 804 جس طرح ان کو کہا جاتا ہے وہاں پر وہ تو قیدی ہیں، تو وہ کس طرح کسی بھی کورٹ کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں۔ یہ غیر حاضری کی وجہ سے انہوں نے تقریباً 12 13 15 کیسز میں عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے اس کو منسوخ کیا گیا اور اب ان کو کل ایک اور کیس میں جو آج FIA کے کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو دوبارہ کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اب کل کا یہ جو کورٹ میں پیش ہونے والا واقعہ یہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے کہ یہ کیس شروع سے ہی بہت زیادہ ہائی لائٹ رہا ہے، لائم لائٹ میں رہا ہے، لوگوں نے اس پہ بہت ساری بات کی۔ جج ہمایوں دلاور جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا ان کو UK تک پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی چیز کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے جج ہمایوں دلاور نے UK سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ خط بھی لکھا تھا کہ ان کی جو ڈیوٹی ہے اس کو سیشن کورٹ سے چینج کر کے کہیں اور لگائی جائے، کیونکہ جب وہ دوبارہ انہی وکیلوں کے سامنے اسی کورٹ میں بیٹھیں گے تو ان کو اپنا سیکیورٹی رسک ہے، یعنی ایک ایسا فیصلہ آپ دیں ہی نہ جس وجہ سے آپ کو پھر بعد میں اپنی سیکیورٹی کا خطرہ پڑ جائے یا اپنی جان کے لالے پڑ جائیں کہ بھائی فیصلہ تو دے دیا چاہے ٹھیک تھا یا غلط تھا، لیکن آبویسلی غلط تھا تبھی تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو کہا تھا کہ اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں۔ تو اس وجہ سے اس طرح کا کریٹیکل سا فیصلہ کریٹیکل سا تو کیا یوزلیس ایبزرڈ فیصلہ انہوں نے دیا تھا۔ آج اب یہ فیصلہ آیا کہ ان کو دوبارہ کل پیش کیا جائے گا، تو جب کل پیش کیا جائے گا یہ پھر ایک پولیٹیکل موومنٹ بن جائے گی اور لوگ ظاہر سی بات ہے جہاں سے عمران خان گزریں گے وہاں سے لوگ ان کے ساتھ ملتے جائیں گے اور جو پاپولیرٹی کی ویو کو پاکستانی حکومت یا جو بھی اور ذرائع ہیں جہاں سے پاکستانی حکومت یا پاکستانی سیاست کنٹرول ہوتی ہے وہ جتنا ان کی پاپولیرٹی کے گراف کو یا PTI کی پاپولیرٹی کو کم کرنا چاہتے تھے وہ کل اتنے ہی 1 یا 2 دن کے لیے دوبارہ سوشل میڈیا پہ چھا جائیں گے۔ پورے پاکستان میں دوبارہ یہ ڈسکس ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ ایک جیل سے عدالت میں جاتے ہوئے کتنے لوگ شامل ہوئے، اور انہوں نے آنا بھی اٹک سے ہے اور اسلام آباد تک تو یہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا فاصلہ بھی ہے جو کہ انہوں نے ٹریول کرنا ہے، اور اس ٹائم میں لوگ بھی یہ کہا جا رہا ہے یہ آبزرو کیا جا رہا ہے کہ شاید بڑی تعداد میں لوگ ان کا انتظار بھی کر رہے ہوں گے، حالانکہ حالات تو اس طرح کے نہیں ہیں کہ اب لوگ عمران خان کو اتنا کھلم کھلا سپورٹ کریں، کیونکہ آبویسلی آپ سب کو پتہ ہے کہ جو صورتحال ہے کہ آپ اگر جھنڈا بھی اٹھائیں تو آپ پکڑے جائیں، آپ غبارے پھیلائیں تو اس پہ بھی پکڑے جائیں، آپ نعرہ لگائیں، نام لیں، تصویر لگائیں، ویڈیو لگائیں، جو بھی کریں تو آپ پکڑے جائیں۔ تو کل دیکھا جائے گا کہ کل جب عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے گا تو وہ کس حالت میں ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر وہ میڈیا کے کیمروں کے سامنے آئیں گے اور پوری دنیا پورا پاکستان ان کو دیکھے گا۔